ہماری خوش قسمتی کہ ہم حضور کی امت ہیں۔ نبی انتظار کرتے رہے، بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا، مستورہ راہب انتظار کرتا رہا۔ حضرت سلمان فارسی کی کہانی پڑھیے، ایک مجوسی کے بیٹے تھے اور ایک پادری کے پاس سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ جب اس پادری کا آخری وقت آیا اور موت کے قریب پہنچا تو اس نے کہا کہ سلمان، میرے مرنے کے بعد غموریہ چلے جانا، کیونکہ وہاں کا پادری حق پرست ہے، رب تعالیٰ کی پرستش کرتا ہے، ہو سکتا ہے تجھے وہاں سے کچھ حاصل ہو جائے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن آیا اور یہ مر گیا اور میں نے اس کو دفنایا اور میں غموریہ چلے گیا، اور وہاں پر اس پادری کی میں خدمت کیا کرتا تھا۔ خدمت کرتے کرتے ایک عرصہ بیت گیا اور ایک عرصے کے بعد وہ بھی کمزور پڑ گیا اور بیمار ہو گیا، مرنے لگا۔ تو اس نے کہا کہ سلمان، اب میری نظر کے اندر تو کوئی پادری مجھے نظر نہیں آتا، لیکن آج وہ لمحات اور وہ گھڑیاں آ چکی ہیں، وہ زمانہ آ چکا ہے کہ جب نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، میرے مرنے کے بعد یثرب چلے جانا اور انتظار کرنا، نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کا انتظار کرنا، اور جب وہ تشریف لائیں تو ان کا سچا غلام بن جانا۔ تو کہا کہ حضرت مجھے کچھ بتا دیجئے، ان کی کچھ خاصیت، ان کی کچھ نشانیاں بتلا دیجئے تاکہ میں دھوکہ نہ کھا جاؤں۔ تو اس غموریہ کے پادری نے کہا کہ سلمان، 3 نشانیاں یاد رکھنا۔ نمبر 1، صدقہ کا مال کبھی نہیں لے گا، ہدیہ رد نہیں کرے گا، اور 2، کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں انتظار کرتا رہا، ایک دن اس کا بھی انتقال ہو گیا اور اس کو میں نے دفنایا اور میں غموریہ یعنی یثرب کی طرف، مدینہ کی طرف میں نکلا۔ راستے کے اندر ایک قافلہ ملا، میں اس کے ساتھ مل گیا، انہوں نے مجھے پکڑا اور اپنا غلام بنا لیا، لیکن احسان کیا مجھ پر۔ تو ایک احسان کیا کہ مجھے بیچا تو مدینہ جا کر بیچا، اور مدینہ کے اندر ایک یہودی نے مجھے خرید لیا، اور میں اس یہودی کے باغ کی گوڈی کیا کرتا تھا، خدمت کیا کرتا تھا، اور اس انتظار میں تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں اور میں ان کی دید کروں۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں درخت کے اوپر چڑھ کر پھل توڑ رہا تھا کہ اچانک ہوا کے اندر مستی پیدا ہو گئی اور ہر طرف طلع البدر علینا کی صدائیں اور آوازیں آنے لگیں۔ تو میں سمجھ گیا آج نبی آخر الزمان تشریف لا چکے ہیں۔ میں نے وہیں سے چھلانگ لگائی، بھاگا تو مجھے یہودی نے پکڑ لیا، کہا کہ لگتا ہے میرا غلام مجھ سے بھاگ رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں بھاگ نہیں رہا، نوکر تیرا ہی ہوں، نوکری تیری ہی کروں گا، لیکن میرا دل نوکر کسی اور کا ہے، میرا دل نوکر کسی اور کا ہے۔ تو اس کے بعد چند کھجوریں لی، صدقہ کی نیت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صدقہ کا مال کبھی نہیں لیا کرتے، ہم نبی صدقہ کا مال نہیں لیا کرتے تھے۔ بڑے خوش ہوئے کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد کہتے ہیں میں بہت ساری کھجوریں ہدیہ کی نیت سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب میں نے پیش کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی۔ میں خوش ہو گیا کہ میری 2 نشانیاں پوری ہو گئیں، اب انتظار میں تھا کہ تیسری نشانی بھی پوری ہو جائے اور میں کلمہ پڑھ لوں۔ تو ایک دن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر تشریف لائے جس کی میں گوڈی کیا کرتا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں اور میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر ایک چادر رکھی ہوئی تھی اور کملی مبارک اور مہر نبوت اس کے اندر چھپی ہوئی تھی، اور میرا دل چاہتا تھا کہ اب تیز ہوا کا جھونکا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں، لیکن چلتے چلتے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، چادر کو اتارا اور میری طرف پھینکا، کہا کہ سلمان کر لے جتنی زیارت کرنی ہے زیارت کر لے جس کا غموریہ کے پادری نے تجھے کہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔